بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا ایک حصہ ہم نے کل دیکھا تھا۔ آیت نمبر 5 تک ہم نے مومنین کی صفات کا جائزہ لیا تھا۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہمیں کفار کا بیان جو ہے وہ ملتا ہے، کافروں کے متعلق ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ان کی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے۔ انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہمیں کافروں کے متعلق، جو کفار ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہیں اشارہ دے رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش ہمیں کی جا رہی ہے کہ آج تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ پیش آتے تھے۔ ایک وہ لوگ جو ان کی دعوت کو لبیک کہتے تھے، ان کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، اور یہ اہل حق اور متقین لوگ تھے۔ اور جو دوسرا گروہ ہوتا تھا وہ انکار کرتا تھا، نہ صرف انکار کرتا تھا بلکہ ان کی مخالفت پر ڈٹ جاتا تھا۔ کفار کی اصطلاح، قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ لفظ، یہ جو لوگ ہیں ان کو کفار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، جو زبان سے تو حق کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، دل سے وہ آری ہیں اس چیز کو تسلیم کرنے سے۔ چنانچہ قرآن مجید نے شروع میں ہی بنی نوع انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے دوسرے کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ ان آیات میں ہمیں اہل کفر کا جو ان کی نفسیاتی کیفیت ہے، ان کا انتہا پسندانہ جو رویہ ہے، اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف تعصب کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی خاطر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کفر کا لفظی مطلب ہے چھپانا اور پردہ ڈالنا۔ عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیج کو زمین پر چھپاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہ کل سے کسانوں کو کافر کہنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے۔ چھپانے کی مفہوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کے جو ضد ہے، اس کے اپوزٹ جو چیز ہے، متضاد ہے، وہ کفر ہے۔ کافر کی اصطلاح تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جو شخص کافر وہ شخص ہے جو واقف ہو جانے کے بعد، آگاہ ہو جانے کے بعد، دانستہ یعنی جان بوجھ کر اسلام کے مسلمہ اصولوں، توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مفسر قرآن بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ ان آیات کا نزول جو ان کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ تھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ قرآن حکیم سننے کے بعد اور معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی کے لیے آیات نازل کی۔ یہ ابن کثیر کے حوالے سے میں بیان کر رہی ہوں، ابن کثیر میں یہ الفاظ ہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ان کے سامنے پیش کرنا ہے وہ آپ نے ناقص یا نامکمل پیش کیا ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ درمی کی وجہ سے، عناد اور تکبر کی بنا پر دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مسلسل نافرمانی اور سرکشی سے قبول حق کی جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، وہ کھو بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود تبلیغ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، کیونکہ مبلغ کا کام ہوتا ہے صرف پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، زبردستی وہ نہیں منوا سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے،
غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اس کی بنا پر وہ یہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان کی نعمت سے مستفید نہیں ہوں گے، اور اس سے یہ ہرگز غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے کفار کو ایمان پہنچایا ہی نہ جائے، وہ ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا جائے۔ اس آیت میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کٹر کفار کی طرف اشارہ ملتا ہے، جو کفر پر اتنے راسخ ہو چکے تھے کہ کئی دفعہ وعدہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ جیسے ابو جہل کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں فوراً ایمان لے آؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، تو اس کے باوجود پھر وہیں سے پلٹ کے آ گیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم سچ بولتے ہو، سچے نبی ہو، لیکن میرا دل تمہاری باتوں کی طرف نہیں آتا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو تھے، جو کہ جانتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اللہ کی طرف بلانے والی جو بات ہے اس میں بھی یقیناً سچے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوتا، وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو ایسے جو کفر میں پکے لوگ ہیں ان کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے کافر موجود تھے کہ جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جو ہیں وہ اسلام لے کر آئے تھے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، خاتمہ جیسے میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا، مہر لگا دینا کو کہتے ہیں، موم سے یا راکھ سے کسی چیز پہ ٹھپا لگا دینا۔ میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ جس طرح سے پرانے زمانوں میں جب خط کسی طریقے سے طرف ارسال کیا جاتا تھا تو اس کے جو کھلنے والے حصے ہوتے تھے، جہاں وہ کھلتا تھا، اس کے جو ایسے پوائنٹس ہوتے تھے جس کو اوپن کیا جا سکتا تھا، وہاں پر موم جو ہے پگھلا کر ڈالی جاتی تھی اور اس کو سیل کیا جاتا تھا، مہر لگائی جاتی تھی، اس کو مہر سے پیوست کیا جاتا تھا کہ اب یہ نہیں کھل سکتا، جو کنسرننگ بندہ اسی کے پاس جا کے یہ کھلے گا، یہ خط مہر ہو جاتا تھا۔ یعنی کوئی کھولنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اب پکے بند ہو چکے ہیں۔ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زبردستی ایمان کی دولت سے محروم نہیں رکھا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے کر آئیں، یا پہلے ہی ان کی عقل اور فہم سلب نہیں کر لی کہ یہ حق کو نہ سمجھ سکیں، بلکہ اس مقصد جو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو شدید مخالفانہ اور روش ہے یہ اس کا اظہار ہے، اس کے بعد وہ قبول حق کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ یعنی یہ اس طرح کے لوگ اپنے جو بدعمالیاں ہیں اور کفر و الحاد ہے اس میں اس قدر دور نکل گئے ہیں کہ ان کی واپسی جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ ان کے دل، کان اور آنکھیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دل شعور رکھتا ہے لیکن چیزوں کا فہم ان کو حاصل نہیں ہوتا، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں مگر نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ سب کیفیات ان کی خود اپنے پیدا کردہ ہیں، گویا کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، تو اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ اس شخص کو ہوگا جس سے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو، کہ جو لوگ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو ان کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو ہیں وہ جانچتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کے ذہن میں یہ اس طرح کے لوگ گزرتے ہیں کہ جن کو یہ بارہا قبول حق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت کے باوجود ان کے کان بہرے ہیں اور ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنی صلاحیتیں، اس کے باوجود ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ فی الواقع ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو دل پر مہر لگانے کی جو تائید ہے اس کی وضاحت حدیث سے بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متقی کے اوصاف جو ہم نے کل 5 پڑھے اور کافروں کے اوصاف ہیں، یہ دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں، کافروں کے اندر بالکل الٹ باتیں ہیں، وہ مومنین کے برعکس۔ تو جس طرح سے ان کا انجام اچھا ہوگا تو ان کا یقیناً برا انجام ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ان کافروں کو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی زندگی کو، کافرانہ زندگی کو اختیار کیے رکھیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ ان کا نقصان، اس بات کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں ان کو عذاب عظیم ہوگا، اور وہ کبھی بھی جو ہے اس دردناک عذاب سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔